بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے نورانی اعمال، آپ کی نورانی سنتیں واضح ہونے کے بعد پھر بھی اگر کوئی آپ کی سنتوں کو، آپ کی پیروی کو، آپ کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کی، صلحاء کی، متبعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، اور اعمال وہ ایسے کرتا ہے کہ دعویٰ قرآن پر ایمان لانے کا ہے، عمل قرآن کے خلاف ہے، محبت رسول کا دعویٰ ہے، عمل اس کے خلاف ہے، دیندار ہونے کا دعویٰ ہے، عمل اس کے خلاف ہے، پکا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، عمل ایمان والوں کے اعمال کے، انبیاء کے اعمال کے، صحابہ کے اعمال کے، اولیاء، اتقیاء، ازکیاء، علماء اور صلحاء کے اعمال کے بالکل خلاف چل رہا ہوتا ہے، لیکن دعویٰ اس کا مسلمان ہونے کا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یہ سارے معمولات کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے کرنے دیں گے کہ پھر کرتے جاؤ، تم اعمال جان بوجھ کر میرے نبی کی مخالفت کرتے جاؤ، ایمان والوں کی مخالفت کرتے جاؤ، وَنُصْلِهِ جہنم، ہاں وقت پورا ہوگا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساعت مصیرہ، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس تناظر میں اس آیت مبارکہ کی مزید وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک سے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ سَلَكْتُمُوهُ، قال یا رسول اللہ الیہود والنصارى، قال فمن؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری یہ امت کے نوجوان، میری یہ امت کے عورتیں، لڑکیاں، لڑکے، جوان، اور یہ یہود و نصارہ اور غیر مسلم دین دشمنوں کی طرز پر چلیں گے، اور کس طرح چلیں گے؟ شبرن بشبرن وذراعًا بذراع، قدم بقدم ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ، اگر بے دین، ہندو، عیسائی، یہودی، لبرل اور یا خداوند تعالی کے نافرمان اور منکر جس سوراخ میں وہ داخل ہوں گے، میری امت کے یہ نوجوان لڑکے، لڑکیاں، جوان مرد، عورتیں، حاکم مرد، حاکم عورتیں، متمول مرد، متمول عورتیں، غریب مرد، غریب عورتیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بے حیائی ہے، جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی کے راستے سے بالکل خلاف ہے،
وہ ان کی اتباع میں، ان کی خوشنودی میں فخر سمجھتے ہوئے وہ اس میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اتنا ان کا یہ اتباع اور پیروی اور ان کی غلامی میں اتنے جھگڑے ہوئے ہوں گے۔ آج 31 تاریخ ہے دسمبر کی، رات 12 بجے کے بعد پورے پاکستان میں اور خصوصاً بڑے شہروں میں، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد اور خصوصاً ملک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کراچی، یہ حضرات ساحل سمندر کے قرب و جوار میں اور صحراؤں میں، بڑے بڑے ہوٹلز میں، بڑے بڑے بنگلوں میں ان کی جو بکنگ ہوتی ہے وہ ڈبل ٹرپل ریٹوں پر چڑھتی ہے، جو ہم سنتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے وہاں کہ نیو ایئر منایا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے؟ کیا وہاں کوئی واعظ و نصیحت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا بھر کی عیاشی اور خرافات اور بے حیائی کے ریکارڈ توڑ دیے جاتے، بدمست ہوتے، اور یہ نیو ایئر منایا جاتا ہے۔ کیا یہ نیو ایئر اس انداز میں منانا، اس طریقے اور اس نیچ پر منانا، یہ انبیاء کی سنت ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ان کا راستہ ہے؟ یہ ہمارے صحابہ اکرام جن کی قربانیوں سے آج اسلامی ملک بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس 65 لاکھ مربع مائل سے بڑی سلطنت اسلامی چھوڑ کر گئے تھے، اور ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے آج اسلامی ممالک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، اور انہی نحوستوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ پاش پاش ہو گئی، ہماری وحدت ٹوٹ گئی، اور ہماری یکجہتی ہوا ہو گئی، ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ دشمنوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اور وہ کن وجوہات سے؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت، آپ کے بتلائی ہوئے طریقے، آپ کی بتلائی ہوئی سنت، جس کو آپ نے بالفعل ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا اس نیو ایئر کا، اس سال کے گزرنے کا ہمیں اس طرح جشن منانا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مشابہت سے روکا نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہودیوں کی مشابہت کرو گے تو قیامت میں ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عیسائیوں کی تہواروں کی، ان کے لباس کی، ان کی عادات کی، ان کی معاشرت کی اتباع کرو گے، مشابہت کرو گے، تو گویا کہ تم اعلان کر رہے ہو کہ محمد رسول اللہ کا دین مکمل نہیں، تشنگی باقی ہے، اور جو ہم دوسری قوموں سے لے کر اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے تہوار ہمارے دشمن نہیں مناتے، ہماری خوشی میں وہ شریک نہیں ہوتے، ہماری وہ رعایت نہیں رکھتے، وہ ہمارے لباس میں ہماری مشابہت نہیں کرتے، وہ ہماری معاشرت میں نہیں کرتے، وہ ہمارے کلچر میں نہیں کرتے، وہ ہماری تہذیب میں نہیں کرتے، وہ ہماری خاندانی سسٹم کے مخالف ہے، وہ اس کی اتباع نہیں کرتے، وہ ہماری دیگر چیزوں میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہم لباس بھی ان جیسا، عادات بھی ان جیسا، مرنے سے، جینے سے لے کر مرنے تک ہم کوئی رسم ایسی نہیں گزرتی کہ ہم چاہتے کہ اس کی شکل اور صورت وہی ہو جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہے، جو آپ کے دین کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہ اس میں کمی کا بالفعل اعلان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں کہ غیروں کے ڈے مناتے ہیں،
کبھی نیو ایئر ڈے منا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، اور کبھی صاحب مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، اور کبھی ہم لیبر ڈے، اور کبھی ہم برتھ ڈے، کبھی ہولی، دیوالی، اپریل فول، اقبال ڈے، ہالینڈ ڈے، اور یہ سارے ڈے ہم بے شمار ڈے منا رہے ہوتے ہیں، اور قدم بقدم ان کے ساتھ ہے۔ وہ اگر ہولی دیوالی بتوں کے سامنے جا کر وہ اپنا سرخ نشان لگاتے اور ان کے سامنے وہ پھیرتے، ہم بالکل ان کے ساتھ جا کر وہ کرتے ہیں۔ مسجد میں نہیں دیکھیں گے ہم، لیکن مندر میں، کلیسا میں، اس میں جانا بڑے فخر سے جاتے، ہمارے سیاسی زعماء جاتے ہیں، ہمارے نام نہاد لوگ بھی جاتے۔ حالانکہ قرآن کریم نے ہمیں صاف بتلا دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ، بیوی بچوں کو، اپنے پوتوں نواسوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ اور کون سی آگ؟ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنی اولادوں کو اس آگ کا ایندھن بنانے میں خوشی محسوس کرتے، ہم ان کو شاباش دیتے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ سال مکمل ہو رہا ہے، مہینہ مکمل ہو رہا ہے، دن مکمل ہو رہا ہے، تو آپ اپنا محاسبہ کرو کہ آپ کا آج کا دن کیا رہا اور گزرا ہوا دن کیسا تھا۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم محاسبہ کریں اپنا، کہ گزشتہ سال ہمارے ملک کی معیشت کیسی تھی اور آج کیسی چل رہی ہے، اب تری پہلے تھی یا اب ہے، اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ہمارے سیاسی نظام کل کیسا تھا اور آج کیسا چل رہا ہے، ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے یا کہتر طریقے سے بڑھ رہے، ہمارا تعلیمی معیار سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دینی اداروں میں ہمارا تعلیمی معیار کس طرف جا رہا ہے؟ بے حیائی کی نظر ہو رہا ہے، تنزل کی نظر ہو رہا ہے، دنیا بھر کے اندر ہم تعلیمی اعتبار سے پٹ رہے، ساری دنیا کے لوگ ہم پلٹتے ان کی یونیورسٹیوں میں جا کر ڈگریاں لیتے، اور ہمارے ہاں کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہوتی، اور جبکہ ساری دنیا سے لوگ ڈگریاں لینے کے لیے، دینی ڈگری لینے کے لیے پاکستان کی درسگاہوں کا رخ کرتے، بنگلہ دیش کی درسگاہوں کا رخ کرتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وفاق اور ہمارے صوبائی ان کے درمیان موافقت ہے یا مخالفت ہے؟ لوگوں کے اندر مزدوروں کی استحصال ہو رہا ہے یا ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ عالی مسائل حل ہو رہے ہیں یا مزید اجھلتے چلے جا رہے ہیں، الجھتے چلے جا رہے ہیں؟ عوامی مسائل کیسے؟ ہماری روڈوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے محلوں کی حالت کیا ہے؟ ہماری لوگوں کی ضروریات، ہمارے صحت کے مسائل کیسے؟ ہمیں ان کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم ان کا محاسبہ تو نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے غیروں کے طریقوں پہ چل کر ایسے ہمارے لیے یہ کہاں درست ہے کہ ہم تنزل کی طرف، ہر سطح پر ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیو ایئر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، عقل دے، اور اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر ہمیں اس پر سوچنے اور اس کے فیصلے کرنے کی توفیق دے۔